اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه وإنما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير ضرب الله مثلا عبدا مملوكا بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے مثال عبدن مملوکن ایک غلام کی جو کہ کسی کی ملکیت میں ہے، لا یقدر علی شیء نہیں وہ قدرت رکھتا کسی بھی چیز پر، ومن رزقناہ اور وہ شخص جو رزقنا ہم نے اس کو رزق دیا منا اپنی طرف سے رزقا حسنا رزق اچھا، فہو ينفق منہ پس وہ خرچ کرتا ہے اس سے سرا چھپا کر و جہرا اور ظاہر کر کے، هل یستوون کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بل اکثرهم لا يعلمون بلکہ اکثر وہ نہیں جانتے۔ وضرب اللہ اور بیان کی اللہ نے مثلا مثال رجلین دو آدمیوں کی، احدہما ایک ان دو میں سے ابکم وہ گونگا ہے، لا یقدر علی شیء نہیں وہ قدرت رکھتا کسی بھی چیز پر، وہو کل علی مولاه اور وہ بوجھ ہے اپنے مالک آقا پر، اینما جس طرف بھی یوجہ ہو متوجہ کرتا ہے اس کا مالک اس کو، لا یأتی بخیر نہیں وہ لاتا کوئی بھی بھلائی، هل یستوی ہوا کیا برابر ہے وہ، ومن اور وہ یأمر بالعدل جو حکم دے انصاف کا، وہو علی صراط مستقیم اور وہ سیدھی راہ پر ہو، وللہ غیب السماوات والارض اور اللہ کی ذات کے لیے ہے غیب آسمان و زمین کا، وما امر الساعہ اور نہیں ہے معاملہ قیامت کا، الا مگر کلمح البصر مثل آنکھ کے جھپکنے کے، او هو اقرب یہ اس سے بھی زیادہ قریب، ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ جل شانہ نے ایک مثال سے بات سمجھائی تھی کہ جیسے تم اپنے کسی نوکر کو غلام کو اپنی جائیداد میں اپنے برابر کا شریک بنانا برداشت نہیں کر سکتے، تو اللہ کی ذات میں اوروں کو کیسے تم شریک بناتے ہو جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے مملوک ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، وہ اس رب کے کیسے شریک بن سکتے ہیں؟ تم اپنے مال میں شراکت برداشت نہیں کرتے جو جائیداد کا مال ہے، اللہ اپنی صفات میں کیسے کسی کی شراکت برداشت کرتے ہیں؟ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے کافر اور مومن کی مثال بیان کی ہے یہاں ان آیتوں میں، فرمایا ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے مثال عبدا مملوکا ایک ایسے بندے کی، غلام کی، مملوکن جو کسی کا
مملوک ہے، کسی کا وہ غلام ہے، اس کا کوئی مالک ہے اور یہ اس کا مملوک ہے۔ غلام لا يقدر على شيء، وہ قدرت نہیں رکھتا کسی بھی چیز پر۔ یہ غلامی ایک پرانے زمانے میں جب اسلام آیا تو دور جاہلیت سے یہ غلامی کا ایک نظام راج تھا کہ جو لوگ جنگوں میں قید ہو جاتے، یہ اسی طرح نسل در نسل کچھ لوگ بکتے جاتے تھے، وہ لوگ غلام ہوتے تھے، جنگوں کے قیدی بن جاتے، پھر ان کو غلام بنا لیا جاتا تھا اور غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، اور جو غلام جس نے اس کو خریدا ہوتا وہ اس کا مالک ہوتا، اور اس غلام کی اپنی کوئی رائے، کوئی اختیار، کوئی اس کی بات، اس کا کوئی فیصلہ نہیں تھا۔ جو مالک ہے، جو مالک کا فیصلہ، جو مالک کی مرضی، غلام اس کے تابع تھا۔ غلام کا خریدنا بیچنا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی۔ تو لا يقدر علی شیء، غلام کسی چیز پہ بھی قادر نہیں ہوتا۔ ایک تو یہ شخص ہے، ایک انسان یہ ہے جو غلام ہے اور اس کی کوئی بھی اس کا اختیار اور اس کا اپنا فیصلہ نہیں ہوتا۔ ومن، اور ایک وہ شخص ہے، رزقناہ، جس کو ہم نے رزق دیا ہو، من، اپنی طرف سے، رزقا حسنا، رزق اچھا، فہو ينفق منہ سرا وجہرا، پس وہ اس سے خرچ کرتا ہے سرا وجہرا، چھپا کر اور ظاہر کر کے۔ اب یہ حل یستوون، کیا تم ان دونوں کو برابر دیکھتے ہو؟ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک تو وہ جو غلام ہے اور دوسرا وہ جو آزاد ہے اپنی مرضی میں، اپنے فیصلے میں، اور اس کو جو بھی اللہ نے دیا ہے وہ اس میں سے خوب خرچ کرتا ہے اور اپنی مرضی سے اپنے مال میں جو چاہتا ہے وہ تصرف کرتا ہے، یہ اس کی شان ہے۔ حضرات مفسرین رحمہم اللہ فرماتے ہیں اس میں بھی اللہ تعالی نے اپنی توحید کی بات کو سمجھایا ہے کہ اللہ کی ذات کی مثال ایسے ہے جیسے وہ آزاد ہے، وہ اپنے فیصلے خود کرتا ہے، اس کی جو مرضی وہ کرے، جو فیصلہ، جو امر کرے، اور اس کی جتنی مخلوق ہے وہ ساری کے ساری اس کی غلام اور اس کی مملوک ہے، ان کا کوئی اپنا اختیار اس دنیا میں نہیں ہے، وہ سب کے سب اللہ کے محتاج ہیں اور اللہ سب کے اوپر پورا پورا اختیار رکھتا ہے۔ اس کی مخلوق اپنی ذات میں اگرچہ کتنی بڑی شان کیوں نہ رکھتی ہو، لیکن اللہ کی ذات کے سامنے وہ اس کی مملوک ہے، اس کی غلام ہے، اس کے سب بندے ہیں۔ تو چونکہ عبد بندے کو بھی کہا جاتا ہے اور عبد غلام کو بھی کہا جاتا ہے، تو جیسے غلام اپنے آقا کی مملوک ہے، اس کا کوئی اپنا اختیار نہیں، اسی طرح ساری مخلوق اللہ کی مملوک ہے اور اللہ اس کا مالک ہے، مخلوق کا کوئی اختیار نہیں، اختیار صرف اللہ کی ذات کا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں حلال حرام جائز ناجائز ان سب چیزوں میں ہمارا کوئی اختیار نہیں، اللہ جو حلال حرام کریں، جو جس کو جائز ناجائز کہ وہ ہم اس کے تابع، اس کے پابند ہیں، ہم اللہ کے احکام کے پابند ہیں، ہم اپنا کوئی فیصلہ دین میں نہیں دے سکتے۔ تو یہ حضرات مفسرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قادر مطلق اور اپنے مالک الملک اور شہنشاہ ہونے کو بیان کیا ہے، اور اپنے مقابلے میں مخلوق کو یوں بیان کیا جیسے وہ اللہ کی ساری مخلوق مملوک ہے اور ہے بھی اللہ کی صفت مالک ہے، وہ مالک ہے ساری جہانوں کا۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کا ملک ہے، اسی کی ملکیت اور بادشاہت ہے آسمان اور زمین میں، سارے آسمانوں میں فرشتے، آسمانوں میں سورج چاند ستارے، اور زمین میں جتنے انسان جن چرند پرند درخت حیوانات، سب اللہ ان سب کے مالک ہیں۔ تو سب
کی ساری مخلوق، خواہ وہ بڑی سے بڑی شان رکھنے والے ہوں، اہل اللہ ہوں، سب اللہ کے مملوک ہیں اور اللہ کی ذات ان سب کے مالک اور مختار ہیں۔ تو فرمایا کہ جیسے یہ دونوں غلام اور آزاد برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح مالک اور مملوک، خالق اور مخلوق، عابد اور معبود، ساجد اور مسجود بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کی ہیں، وہ بڑی شانوں والا ہے اور اس نے سارا اپنا حق توحید کے دلائل واضح کر کے بیان کر دیے ہیں، بل اکثرهم لا یعلمون، اس کے باوجود لوگوں کی اکثریت وہ نہیں سمجھتے۔ وضرب اللہ مثل الرجلین، اور دوسری مثال اللہ جل شانہ بیان فرماتے ہیں کہ دوسری مثال ہے کہ دو آدمی ہیں جن کا حال یہ ہے کہ ایک ان میں سے گونگا ہے اور گونگا ہونے کے ناطے وہ بہت ساری صلاحیتوں سے محروم ہے، اور دوسرا وہ ہے جو بہت ساری صلاحیتوں کا مالک ہے اور بہت سی صلاحیتیں وہ اپنے اندر رکھتا ہے۔ تو فرمایا کہ ضرب اللہ مثل الرجلین، اور بیان کی اللہ نے مثال دو آدمیوں کی، احدہما ابکم، ایک ان دو میں سے گونگا ہے، لا یقدر علی شیء، وہ نہیں قدرت رکھتا کسی بھی چیز پر۔ گونگا سے مراد یہ نہیں کہ حقیقتاً گونگا، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ زبان تو رکھتا ہے لیکن اس زبان سے حق کہنے کی جرأت اور طاقت نہیں رکھتا۔ یہاں یہ جو مثال دو آدمی کی ہیں، گونگے آدمی کی اور عدل و انصاف پہ چلنے والے آدمی کی، مفسرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے کافر اور مومن کی مثال بیان کیا، ایک مسلمان کی اور ایک کافر کی مثال بیان کی ہے۔ تو گونگا یہ مثال کافر کی ہے اور من یامر بالعدل یہ مثال ایمان والے کی ہے۔ تو مثال بیان کے اللہ نے دو آدمیوں کی، احدہم ابکم، ایک ان میں سے گونگا یعنی جو کافر ہے۔ بعض مفسرین نے نام بھی لکھے ہیں، فلاں کافر فلاں کافر، اور مومن سے بھی مراد لی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، فلاں فلاں صحابہ کے نام لیے ہیں، بعض تفسیروں میں یوں بھی آتا ہے۔ تو اب کم وہ گونگا ہے، یعنی زبان ہوتے ہوئے حق کہہ نہیں سکتا زبان سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ارشاد میں یہ قیامت کی نشانی بتلائی کہ لوگ حق کو جانتے ہوئے، حق کو دیکھتے ہوئے بھی حق زبان سے کہہ نہیں سکیں گے۔ اور حضور نے قیامت کی نشانیوں میں یہ بتلایا، ان ترى صما بکما ملوک الارض، فرمایا تم دیکھو گے ایک وقت آئے گا کہ بہرے اور گونگے لوگ بادشاہ زمین کے اوپر بن جائیں گے، ملکوں کا اقتدار بہرے اور گونگے لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ یعنی وہ لوگ جو حق سننے سے آ رہی ہوں گے، باطل سن کے خوش ہوں گے، لیکن حق سننا ان کو برداشت نہیں ہوگا، زبان سے واہیات بکتے رہیں گے، زبان تھکے گی نہیں، لیکن اگر زبان سے انہیں حق اور انصاف کی بات کرنا پڑے تو زبانیں ان کی برداشت نہیں کریں گی۔ یہ ایسے لوگ اقتدار پہ آ جائیں گے۔ تو فرمایا جو گونگا ہو، لا یقدر علی شیء، نہ قدرت رکھتا ہو کسی بھی چیز پہ کچھ بھی، وہو کل علی مولاه، اور وہ غلام بھی ہو، اور وہ غلام ہو کر بوجھ ہو علی مولاه، اپنے آقا پر، اینما یوجہ ہو، بوجھ ایسے ہو کہ اس میں کوئی صلاحیت ہی نہیں، نہ کوئی بات سننے کی صلاحیت، نہ کوئی کہنے کی صلاحیت ہے، تو ایسا آدمی بوجھ ہے۔ اینما یوجہ ہو، کوئی بھی اچھی صلاحیت اس میں ہے نہیں، صلاحیتوں سے محروم ہے۔ اینما یوجہ ہو، جہاں کہیں بھی متوجہ کرے اس کو اس کا آقا، یوجہ ہو، اس کو اس کا آقا متوجہ کرے، یعنی اس کو بھیجے کسی کام،
کسی مہم پہ بھیجے، کسی غرض کے لیے کسی سفر پہ بھیجے تو لا یاتی بخیر، وہ اتنا نالائق اور صلاحیتوں سے عاری شخص ہے کہ نہیں لاتا وہ کوئی بھی بھلائی۔ جدھر بھیجا مالک نے نقصان ہی کر کے آیا، بگاڑی کر کے آیا۔ یہ شخص حل یستوی ہوا، کیا برابر ہے یہ ومن اور وہ شخص یأمر بالعدل جو حکم دیتا ہے لوگوں کو انصاف کا، یعنی وہ شخص جو انصاف کی راہ پہ چلتا ہے، انصاف سنتا بھی ہے، انصاف بولتا بھی ہے اور انصاف کی راہ پہ چلتا بھی ہے، اس کی زندگی عدل اور انصاف، حق اور سچ پہ ہے، باطل سے وہ دور اپنے آپ کو رکھتا ہے، وہ علی صراط مستقیم، اور وہ ہے بھی سیدھی راہ پر۔ تو یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ظاہر نہیں ہو سکتے۔ تو ایسے ہی مومن اور کافر بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ دنیا بھی کافر کی برباد ہے، آخرت کا انجام تو اس کا بہت خراب ہے۔ ایمان والا دنیا میں بھی کامیاب ہے، رب اس پہ راضی ہے، یہی اس کی کامیابی ہے، اور آخرت میں بھی اس کے لیے اللہ نے نجات مقدر کی ہے۔ وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض۔ آگے اللہ اپنے علم محیط کو بیان کرتے ہیں اور اپنی صفات کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ ہی کے پاس ہے غیب آسمان اور زمین کا، یعنی جو چیز ان مخلوقات کی نسبت غیب ہے، اللہ کے لیے کوئی غیب نہیں۔ وہ سب چیزوں کو، ظاہر کو اور ہر شے کو وہ جانتا ہے، پوشیدہ سب کچھ اس کے لیے ظاہر ہی ظاہر ہے۔ لیکن جو مخلوق کی نسبت غیب ہے، اللہ ہر اس چیز سے باخبر ہے۔ اللہ ہی کے پاس ہے غیب آسمان و زمین کا، اور اللہ کے سوا کوئی بھی ان مغیبات کا علم نہیں رکھتا۔ یہ صفت عالم الغیب ہونا اللہ کی ہے۔ وما امر الساعۃ الا کلمح البصر، اور نہیں ہے معاملہ قیامت کا، یعنی قیامت کا وقوع ہونا یہ بہت جلدی ہو جائے گا۔ ہاں جب وہ وقت آ جائے گا تو بہت تیزی سے قیامت کا وقوع ہوگا۔ الا کلمح البصر، مگر اس کا وقوع ایسے ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا ہے، اتنی تیزی سے۔ اور حضور نے فرمایا جس کی موت آگی اس کی قیامت تو قائم ہوگی۔ چھوٹی قیامت موت ہے اور بڑی قیامت وہ جس کو ہم قیامت کا بول دیں، جس سے نظام کائنات کی بساط کو لپیٹ دیا جائے گا۔ اوہ اقرب، یا اس سے بھی آنکھ کے جھپکنے سے بھی زیادہ قریب ہے قیامت، یعنی قیامت تمہارے سروں پہ کھڑی ہے اور اس کی تم تیاری کرو، اس سے بے خبر اور غافل نہ ہو جاؤ۔ اس لیے دنیا جتنی اللہ نے زندگی مقدر کی ہے، انسان کو اللہ کی اطاعت میں گزارنی چاہیے، اللہ کے حکموں کی فرما برداری میں گزارنی چاہیے۔ کوئی پتہ نہیں کہ انسان کی کم موت آ جائے، اور موت اس کی اچھائی پہ ہو تو انجام اچھا ہوگا، اگر برائی کرتے کرتے موت آ گئی تو انجام بہت برا ہوگا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پہ پوری قدرت رکھتے ہیں۔